حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 ينادى برحاب منها: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجر فأجره إلى مدته. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر بیان فرماتے ہیں کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے دو قول ہیں، یاد رکھیں. ایک قول میں تو ترجمہ یہ ہے کہ اولئک ما کان لهم، نہیں زیبا ان لوگوں کو کہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ہیبت سے، عظمت سے. یعنی چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے تو ہیبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کہ بھی میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. تو جب انسان کوئی بادشاہ کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے دل پر ایک ہیبت ہوتی، اور جب وہ اللہ کے گھر میں قدم رکھ رہا ہو جو ملک الاملاک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، قادر ہے، متصرف ہے، اور جب چاہے جو چاہے کر دے، تو اس کے گھر میں جب بندہ قدم رکھے تو احترام سے آداب مساجد کے تابع ایک ترجمہ یہ ہے. اور ایک ترجمہ بعض مفسرین کرام نے، جیسے مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا، یہ ہے کہ اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین، کہ اللہ تبارک و تعالی جب تم کو قوت و طاقت عطا فرمائیں تو پھر نہ چھوڑیں آپ ان کافروں کو کہ یہ داخل ہوں مگر ذلت کے ساتھ، یعنی اپنی عاجزی کے ساتھ اور جزیہ دینے کے ساتھ، اور اپنے آپ کو تمہارے تابع کر دیں، ورنہ ان کو بالکل نہ چھوڑیں کہ یہ اللہ کے گھروں کے قریب آئیں. تو ایک ترجمہ بعض مفسرین کرام نے یہ کیا. تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آداب مساجد میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے گھروں کے آداب کا خیال رکھے، کیونکہ اصولی بات ہے اگر آپ گھر میں آنا نہیں جانتے تو پھر گھر میں رہ کر عبادت کرنا کیا جانیں گے. جیسے کہ ایک بڑا یعنی ایک واقعہ ہے، اللہ جانے کس حد تک حقیقت ہے یا صرف واقعہ ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک آدمی کسی پیر کی خدمت میں، کسی بزرگ کی خدمت میں، اس نے نام سنا کہ فلاں جگہ ایک بڑا پیر رہتا ہے، تو اس کی خدمت میں آیا کہ چلو میں حاضر ہو جاؤں اور وہاں جا کر بیعت کر لوں اور اللہ اللہ سیکھوں. تو وہاں کچھ دن آیا، 1 2 دن 3 دن رہا، اور اس کے بعد اجازت لی کہ حضرت مجھے اجازت ہے. تو جب اس نے اجازت مانگی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیسے آئے تھے، کیوں آئے، رہے اور جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آیا تو میں آپ کا نام سن کے تھا کہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑے پیر ہیں اور ان کا بڑے مرید ہیں، تو میرا بھی دل ہوا کہ میں آپ کے پاس آگے مرید ہو جاؤں. تو اب میرا دل جو ہے وہ مرید ہونے کو نہیں چاہتا، اس لیے بہرحال میں واپس جا رہا ہوں. تو نے کہا بھی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج آپ جب عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھا اور دایاں پاؤں آپ نے بعد میں رکھا. تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہونا نہیں جانتا تو وہ اللہ کو کیا جانتا ہوگا. تو اس لیے ایسے آدمی کے ساتھ پھر بیعت کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرنے والی بات ہے. تو پہلے لوگ جو تھے نا جی، وہ اگر پیر و مرشد پکڑتے تھے تو ان پہ نظر رکھتے تھے کہ کتاب و سنت کا کتنا تابع ہے.
اور اس کا اپنی زندگی، اس کا اپنا عمل، اس کا اپنا کردار سنت کے کتنا مطابق ہے۔ اگر وہ خود ہی نعوذ باللہ سنت کا مخالف ہے، خود ہی اللہ کے قرآن کا مخالف ہے، اور اس نے خود کبھی اللہ کے فرائض بھی ادا نہیں کیے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کا قرآن ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ تسبیح تحمید تحلیل ہے، تو وہ کسی کی کیا اصلاح کرے گا؟ وہ تو اور گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ جو آدمی ان سے تعلق جوڑے گا تو لازمی بات ہے وہ یہ سوچے گا کہ جی جب میرا مرشد نماز نہیں پڑھتا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ جب میرا مرشد جو ہے روزہ نہیں رکھتا تو مجھے کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ جب میرا مرشد جو ہے وہ خود گانے سنتا ہے اور مجرے کرواتا ہے اور غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ اگر پیر بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، ورنہ جہاں یہ جائے گا ہم بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے جہنم میں۔ اگر یہ بھگت لے گا ہم بھی بھگت لیں گے۔ پہلے دور میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، لوگ سمجھدار تھے، وہ اگر کسی کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے سوچتے تھے کہ یہ کتنا بڑا محدث ہے۔ کسی سے اگر حدیث سننے کے لیے جاتے تھے تحقیق کرتے تھے، ان کو تو ذرا چھوٹا سا بھی اگر شبہ ہو جاتا تھا تو وہ اس سے کبھی روایت نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی بیعت کا تعلق رکھا، اپنی اصلاح کے لیے اس نے کسی شیخ کے ساتھ تعلق جوڑا تو دیکھتے تھے کہ خود شیخ بھی سنت کے تابع ہے کہ نہیں ہے، وہ خود بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عابد ہے یا نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جب آئیں جیسے آئیں اور خدا کے گھر میں اور مسجد میں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں، یا جیسے مسلمان ہمارے کعبے میں بیٹھتے ہیں اور قصے اور کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر کلام مباح یعنی ایسا کلام جس پہ گناہ بھی نہ ہو اگر وہ کیا جائے تو نیکیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں جیسے سوکھے پتے جو ہیں سخت ہوا میں گر جاتے ہیں۔ تو کلام مباح کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ جائے کہ ہم کلام غیر مباح اور غیبت اور گلا اور قصے اور سیاست اور جناب دنیا جہان کے سارے مسائل جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور شروع ہیں۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں ہے کہ اگر آدمی حالت جنابت کے اندر ہے تو مسجد میں داخل نہ ہو، یعنی اسے احتلام ہو گیا ہے یا جنب کی حالت میں ہے، جب تک غسل نہ کرے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو اس کو بھی مسجد الحرام میں یا کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ بڑی غلطی ہے، دعا کریں اللہ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اب جو لوگ آئیں گے نا حج میں، یہ غلطیاں بڑی عام ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے تو اگر عورت حائض میں ہے تو وہ وہاں سے احرام ہی نہیں باندھتی کہ جی میں تو ناپاک تھی، حالانکہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ حالت حیض میں احرام باندھنا جائز ہے، صرف یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے، بس غسل کر لے اور لبیک پڑھتی ہوئی آ جائے۔ اچھا، دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مثلا احرام باندھ کے آ گئی اور راستے میں اس کو حیض آ گیا تو جب وہ پہنچتے ہیں اپنے ڈیرے پر اور آتے ہیں وہ طواف عمرہ کرانے والے، چلو 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 جلدی کرو عمرہ کرو عمرہ کرو، عورت پہلے تو شرم سے بتاتی نہیں کہ مجھے حیض ہے، حالانکہ یہ کوئی شرم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک نے ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پہ ایک چیز لکھی ہے، اس میں کسی کے شرم کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال ہماری اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بیچاری نہیں بتاتی۔ اچھا، اگر کسی نے بتا بھی دیا تو اپنے کسی غریب رشتہ دار عزیز محرم کو بتائے گی یا خامد کو بتائے گی مثال کے طور پہ، تو وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، سب عمرے کے لیے جائے، عمرہ منع نہیں ہے، عمرہ کرو تم، وہ اسی حالت میں مسجد میں داخل ہو جاتی، حالانکہ نعوذ باللہ اس کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اگر عمرے کا طواف یا حج کا طواف اس نے ناپاکی میں کر لیا تو توبہ بھی کرے گی اور دم بھی پڑ جائے گی، 300 ریال کی بکری ذبح کرنی ہوگی۔ تو اس لیے مصیبت یہ ہے کہ آج تک 1400 سال گزر چکے شریعت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ مسجد میں کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، یعنی ابھی تک لوگ اتنا بھی نہیں سمجھے۔ تو اب اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟
تو اس لیے حکم ہے کہ حالت جنابت میں کوئی مسجد میں داخل نہ ہو، حالت حیض میں عورت داخل نہ ہو، حالت نفاس میں عورت داخل نہ ہو، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب تک عورت پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اور اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوں تو سنت یہ ہے کہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں۔ اور مکہ شریف میں مسجد الحرام میں جہاں اب آپ اللہ کی رحمت سے موجود ہیں، یہاں سنت یہ ہے کہ جب داخل ہوں تو اللہ کے کعبے کا طواف کریں اور پھر بیٹھیں، لیکن اگر طواف کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے پھر بیٹھ جائیں مسجد میں۔ اور یہ بھی آداب کے مسجد کے اندر ہے کہ مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں یا قرآن پڑھتے رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں یا نوافل پڑھتے رہیں یا طواف کرتے رہیں یا کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں، بلا وجہ بات نہ کریں۔ اور اسی طرح میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بھی کوئی آدمی اونٹ ڈھونڈ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھی میرا اونٹ کسی نے دیکھا تھا، میرا اونٹ کسی نے دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ ہیں یہ اگر اللہ کے گھروں کو اعلان کی جگہ بنا دیتے ہیں، فرمایا لا راد اللہ وہ ضالتک، ایسے آدمی کی گمشدہ چیز جو ہے اللہ واپس ہی نہ کرے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی مسجدوں میں تجارت کی باتیں کر رہا ہو تو آپ یہ کہیں کہ لا ربح اللہ فی تجارتک، اللہ تیری تجارت میں کبھی برکت نہ دے، کہ یہ مسجدیں کاروبار کرنے کے لیے ہیں یا تمہارے سامان ڈھونڈنے کے لیے۔ آج کل تو خیر ہمارے یہاں رواج ہی یہ ہو گیا ہے، کسی کا بچہ گم ہو جائے تو مولوی سے کہو اعلان کرے، کسی کی جوتی گم ہو جائے تو مولوی صاحب سے کہو اعلان کرے۔ اب تو ہم نے یعنی مسجدوں کو ایک اعلان گاہ بنا دیا ہے اور اعلان کرنے کا ایک اڈا بنا دیا ہے کہ سپیکر لگا ہوا ہے۔ اچھا جس نمازی کا اعلان نہ کرو وہ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری چیز گم ہو گئی ہے، اعلان کر دو۔ اب مولوی صاحب نہ کرے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے، اچھا مولوی ہے ہماری مدد ہی نہیں کرتا۔ تو جب وجہ کیا ہے کہ جہالت ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے، اللہ رحمت فرمائے کہ ہمارے مولوی برادری جتنی ہے انہوں نے مسجدوں میں جمعہ کا دن جو ہے یہ تھا دین سکھانے کے لیے، کہ لوگوں کو دین سکھایا جاتا، طہارت کے مسئلے سمجھائے جاتے، صلاۃ کے مسئلے سمجھائے جاتے، زکوٰۃ کے مسئلے سمجھائے جاتے، نکاح طلاق کے مسئلے سمجھائے جائے، رضاعت بچے کو دودھ پلانے کے مسئلے سمجھائے جاتے، عورتوں کی عدت کے مسائل سمجھائے جاتے، اللہ کی توحید کا بیان ہوتا، حضور پاک کی رسالت کا بیان ہوتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مسجد سیاست کا اکھاڑا بن گئی، ان میں دین کی بات تو ہوتی ہی نہیں، بس مقامی جھگڑے اور فلاں وزیر نے یوں کیا اور فلاں نے ایسا کیا اور فلاں کی ہم گردن توڑ دیں گے، فلاں ہماری گردن توڑ دے گا، فلاں کو ہم لٹکا دیں گے، وہ ہمیں لٹکا، یہ کس سے کہانیاں ہوتی رہتی ہیں، اسی پہ نعرے لگتے رہتے ہیں۔ تو لوگ دین کہاں سے سیکھیں؟ جو دین سیکھنے کا مرکز تھا وہاں تو دین سکھایا نہیں جاتا، جو مقام تھا دین سمجھانے کا وہاں اس کو دین سمجھایا نہیں جاتا، دین پڑھایا نہیں جاتا، تو لوگ کہاں سے سیکھ کے آئے؟ تو اس لیے اصل کچھ وجہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کی وجوہات کچھ یہ بھی ہیں کہ ہمارے یہاں رواج یہ بن گیا ہے کہ اگر آواز خوبصورت ہے اور بال شال بھی ہے ماشاءاللہ، داڑھی شاڑی بھی ہے اور پگڑی بھی ماشاءاللہ کو اچھی باندھ لے تو بس امام بنا لو، چاہے اس بیچارے کو خود طہارت کے مسئلے نہ آتے ہوں، چاہے اس بیچارے کو خود بھی یہ پتہ نہ ہو کن چیزوں پر سجدہ صاحب ضروری ہے اور کہاں سجدہ صاحب ضروری نہیں ہے۔ جب اس کو خود مسائل نہیں آئیں گے تو وہ لوگوں کو مسائل بیان کیا کرے گا؟ اس لیے وہ لوگوں کو دور دور کی باتوں میں الجھائے رکھے گا کہ کوئی آدمی غلطی سے اٹھ کے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھ لے، اگر مسئلہ پوچھ لیا تو میرا علم تو کھل جائے گا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے بہرحال مساجد کے آداب ہیں۔ اب یہ ہے کہ کافر اور مشرک، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں داخل نہ ہو، مساجد اللہ کے مساجد میں ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ہاں اگر بفرض محال حالات ہیں، جیسے کہ نصرانیوں کا وفد آیا اور حضور پاک نے مسجد میں ٹھہرا دیا، تو مقصد کیا تھا؟ ایک تو ان کے ٹھہرانے کے لیے دوسری جگہ ہی نہیں تھی، دوسری بات یہ تھی کہ مسجد میں رہ کر ہمارے دین کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں، تاکہ ان کے دلوں میں ہمارا دین اثر کرے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ان کو ٹھہرا دیا۔
تو اب مفسر فرماتا ہے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک تمہیں عزت دے دیں، غلبہ دے دیں، تو ان کو نہ چھوڑیں گے یہ پھر اللہ کے مساجد میں داخل ہوں. آئیں تو پھر ڈرتے ہوئے اور ذلت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، جیسے کہ میرے پاک محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ نے جب مکہ فتح کرا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ کامل ہو گیا، اور حضور پاک جب حجۃ الوداع کے لیے آپ تشریف لانے والے تھے تو اس سے 1 سال قبل، یعنی جس سال حج فرض ہوا ہے، میرے مدنی پاک نے اس سال حج نہیں کیا. حج جو ہے آپ نے دوسرے سال کیا. تو پہلے سال آپ نے امیر بنایا حج کا کس کو؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ تم امیر بن کے جاؤ اور جا کے تمام مسلمانوں کو حج کے احکام ادا کراؤ، اور میں اگلے سال حج کروں گا. اور اسی کے ساتھ پھر حضور پاک نے سرکار مدینہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی امیر تو ابھی بکر ہوں گے، آپ مامور ہوں گے، لیکن تمہارے ذمے جو ہے وہ یہ کام ہے، کیونکہ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں اگر کوئی بادشاہ بڑا اہم حکم جاری کرے تو جب تک بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ حکم لے کر نہ آئے تو لوگ مانتے نہیں تھے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی. آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ایک کام تو یہ کرو کہ مکے میں پہنچ کر جتنی قبریں بنی ہوئی ہیں اور اونچے اونچے نشان بنے ہوئے سب کو توڑ کے برابر کر دو، اور کوئی قبر جو ہے وہ اونچی نہ چھوڑو، اور ان کو بالکل برابر کر دو. صرف ایک علامت باقی رہے کہ یہ قبرستان ہے. اور اسی طرح جہاں جہاں کوئی بت ہیں ان سب کو توڑ ڈالو، جہاں جہاں کوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان سب کو مٹا ڈالو. اور اسی طرح یہ بھی اعلان کر لو کہ الا لا یحجن، کہ آج کے بعد کسی مشرک کو اجازت نہیں کہ وہ حج کرے، کسی مشرک کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے گھر مسجد الحرام میں داخل ہو. یہ اعلان کر دو مینا میں حج کے دنوں میں، تاکہ پوری دنیا میں یہ اعلان پھیل جائے. اس زمانے میں یہ ریڈیو اور یہ مواصلات اور یہ ٹی وی وغیرہ تو نہیں تھی. اس زمانے میں اعلان کا ذریعہ یہی ہوتا تھا کہ جمعہ میں عیدین میں حج کے موقع پہ ایک اہم اعلان کر دیا اور وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر کسی مشرک سے مسلمانوں نے کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم تمہیں 6 مہینے کے لیے پناہ دیں گے، تو وہ 6 مہینے گزار لے عہد والے اور اس کے بعد نکل جائے، کیونکہ مشرک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، اور پلید کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاک گھروں کے قریب بھی وہ آ جائے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوایا، اور مینا کی گلیوں میں یہ اعلان کیا گیا الا لا یحجن بعد العام مشرک، خبردار آج کے سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور خبردار کوئی اللہ کے کعبے کا ننگے طواف نہ کرے. ومن کان له اجر فاجره الى مدته، اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے، کوئی مقرر ہے وقت، تو وہ وقت ہم پورا کریں گے. اسلام کسی کافر سے بھی وعدہ کیا ہوا توڑنے کے لیے تیار نہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا ایمان والو، تحقیق مشرکین جو ہیں اس پلید ہیں. کیا مانا؟ ایک ظاہری پلیدی ہے، ایک باطنی پلیدی ہے. ظاہری پلیدی تو ہر کوئی سمجھتا ہے، اور سب سے بڑی پلیدی جو ہے وہ شرک اور کفر ہے، اس لیے مشرک جو ہے وہ پلید ہے. فرمایا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج اس سال کے بعد، اس کے بعد ان کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ مسجد الحرام میں داخل ہوں. یاد رکھو، باقی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مثلا دیکھو جی فلاں مشرک آیا تھا یا فلاں کافر آیا تھا، تو اگر کوئی چھپ کے آ جائے، کوئی چوری کر کے آ جائے یا کوئی نام بدل کے آ جائے تو اس کو تو آنا نہیں کہا جاتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر مومنوں کا غلبہ ہے تو خبردار کسی کافر کو اب داخل نہ ہونے دیں. ہاں اب اگر کوئی آدمی دھوکہ دے کے آ گیا
کوئی قادیانی آ جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو مسلم لکھوا لیتا ہے، تو اب کیا پتہ لگے آدمی کو یہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے؟ کیا پتہ لگے آدمی کو بھئی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اچھا، اسی طرح کئی ہمارے بالکل شرک میں پکے وہ ایسے اللہ معاف کرے جن کی زندگیاں قبر پہ سجدوں میں گزر جاتی ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کون مشرک ہے اور کون موحد ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے، اللہ پاک کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہو تو اس کو یہاں پھر جماعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اگر نماز پڑھے گا تو چوری نماز پڑھے گا، بعد میں اپنی پھر پڑھے گا، یعنی کیا مانا اس کے نزدیک یہ مسلمان نہیں۔ 20 لاکھ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمان نہیں، صرف وہ 10 آدمی مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ بہرحال ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ایک عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے نماز فرض ہے، حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جو امام مکے مدینے میں نماز پڑھاتے حج بھی تو وہی پڑھاتے، اگر ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی پھر حج کیسے ہو جاتا؟ حج کے خطبات کیسے تمہارے ادا ہو جائیں گے؟ پھر وہ مسائل کیسے ادا ہو جائیں گے؟ عقل کی بات کرو۔ اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ مشرک قریب نہیں آ سکتا، تو کسی رنگ میں وہ آ بھی جائیں پھر بھی اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کسی کو محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو مکہ مدینے کی جماعتیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں سے کھوٹ اور نفاق اور بیماریاں جو ہیں وہ دور فرما دیں۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم ان يدخلوا مساجد الله الا خائفين على حال التحيب وارتياد الفرائس من المؤمنين ان يبتشوا بهم فضلا يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منا۔ بعد نے فرمایا مانا یہ ہے کہ ان کو زیبانی تھا کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوں مگر اس حال میں کہ ان پر ڈر ہو، ان کو خوف ہو مومنین کا، یہ نہیں کہ الٹا قبضہ کر رہے ہیں اور مومنین کو روک دیں۔ وَالْمَعْنَى مَا كَانَ الْحَقُّ وَالْوَاجِبُ إِلَّا ذَلِكَ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ معنی کیا ہوا، یعنی وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، تو معنی یہ بنا کہ ما كَانَ الْحَقُّ، نہیں حق واجب یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آئے آدمی ادب سے آئے، آدمی عزت سے آئے، احترام سے، لولا ظلم الكفرة وغيرهم وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهر من المسجد الحرام على سائر المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم وقد أنجز الله هذا الوعد۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسی آیت میں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اسی آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو بشارت دی، اشارہ کیا، خوشخبری دی کہ اب تو تمہیں کافر روک رہے ہیں لیکن اس وقت کا انتظار کرو جب ہم تم کو عزت دیں گے، غلبہ دیں گے، اور یہ کافر مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے، صرف مسجد الحرام میں نہیں بلکہ ہم ان کو اتنا ذلیل کر دیں گے کہ دنیا کی کسی مسجد میں یہ قدم نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ تم سے ڈریں گے۔ یہ ذلت کا تو اسی آیت میں ایک قسم کی خوشخبری بھی دے دی گئی، بشارت بھی دے گئی کہ فکر، اور اللہ پاک نے مفسر نے فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ مکے میں حضور کو روک رہے تھے، اور زمانہ یہ آیا کہ حضور پاک مکے میں آئے، عزت سے آئے، غلبے سے آئے، اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے آئے، اور کافر ذلیل ہو کر نکال دیے گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقد انجز اللہ هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام۔ اللہ پاک نے منع کر دیا، حکم دے دیا کہ مشرکین کو مسجد الحرام میں داخلے سے منع کر دیں۔ وَأَوْصَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَّا يَبْقَى بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينًا وَأَن يَجْرِيَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی، اپنے صحابہ کو نصیحت کی کہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا، اب جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں ہو سکتے کہ یہودی بھی رہیں اور اسلام بھی رہے، مشرک بھی رہیں اور اسلام بھی رہے، اب اللہ کا دین اسلام رہے گا۔ اس لیے حضور پاک کے زمانے میں ہی
بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے، بنو نذیر کو جلا وطن کر کے نکال دیا حضور پاک نے خیبر کی طرف، اور بنو قریظہ جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا باقاعدہ، اور ان کے اموال جو تھے مال غنیمت بن گئے، ان کی عورتیں جو تھیں وہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہو گئیں۔ تو اس لیے یہ تو حضور کے زمانے میں اللہ نے پورا کر دیا کہ مکے سے مشرکین کو نکالا گیا اور مدینہ منورہ سے یہود کو نکالا گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا ماشاءاللہ، تو انہوں نے حضور کی اس وصیت کو بھی پورا کیا، انہوں نے خیبر سے بھی نکال کے مار کے جزیرہ عرب سے بھی باہر نکال دیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو بھی سچا کر دیا۔ اسی لیے یہودی آج بھی حضرت عمر کا نام نہیں سن سکتا، اور جتنی یہودیوں کی نسل ہے، اولاد ہے، ذریت ہے، یا جتنے فرقے یہودیوں سے بنے ہیں وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں، اور جس آدمی کو حضرت عمر کا دشمن پاؤ سمجھ لو کہ اس کا کوئی نہ کوئی جوڑ یہودیت سے لگتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قلبی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی یہودیوں کو اتنا مارا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے بھی نکالا اور حضور کی وصیت کو پورا کر دیا، اور پھر بیت المقدس پر بھی اسلام کا پرچم لہرایا، یعنی قبلہ اول کو بھی آزاد کرایا۔ یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ صحابہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ کے ہمارے حوالے کیے، اور ہم اب اپنے گھروں کے اندر بھی اسلام نافذ نہ کر سکے۔ اس کے بعد جناب فرماتی وماذا کہ اللہ تشریف اکناف المسجد الحرام وتطہیر البقعۃ التي بعث اللہ فيها رسوله الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشرکوں کو کیوں مسجد الحرام سے منع کیا؟ تاکہ اس جگہ کو حقیقتاً پاک کر دیا جائے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یہ نجاست سے بھی پاک ہو اور شرک سے بھی پاک ہو اور کفر سے بھی پاک ہو، کفر کی گندگی سے بھی پاک ہو، چونکہ یہ اللہ کا کعبہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے حضور پاک کو نبوت عطا فرمائی، اور پوری کائنات کے لیے حضور مدنی پاک کو کافۃ للناس، ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ هذا هو الخزي لهم في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل فكما صد المؤمن مسجد الحرام صدوا عنه وكما أجروا من مكة أجروا عنها۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مشرکین کو اور کافروں کو، یہودیوں کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا دردناک۔ دنیا میں کیسے رسوا کیا کہ انہوں نے مکے سے مسلمانوں کو روکا تھا، اللہ نے قیامت تک مشرکوں کو روک دیا۔ انہوں نے مکے سے مسلمانوں کو نکالا تھا، اللہ نے مشرکوں اور یہودیوں کو مکے اور مدینے سے نکال دیا، تو اسی طرح کی ان کو سزا ملی جس طرح انہوں نے عمل کیا تھا، اور آخرت کا عذاب دائم تو آگے تیار ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَلَى مَا انتهكوا مِنْ حُرْمَةِ الْبَيْتِ وَامْتَهَنُوهُ مِنْ نَصَبِ الْأَصْنَامِ حَوْلَهُ وَدُعَاءَ غَيْرِ اللَّهِ عِنْدَهُ والطواف به عريانا وغير ذلك من فائدهم التي يكره الله ورسوله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں آخرت میں اللہ ان کو عذاب دردناک دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر کی حرمت کو توڑا، اللہ کے گھر کی عزت و عظمت کو توڑا، اللہ کے گھر میں بتوں کو رکھا اور خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے غیر اللہ کو پکارتے تھے، اور اللہ کے کعبے کا طواف جو ہے عریانی کی حالت میں کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ایسی سزا دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یاد رکھو یہ نہیں کہ اللہ کے مسجدوں میں آ کے آدمی غیر اللہ کو پکارے، اللہ کے گھر میں آ کے آدمی غیر اللہ سے مدد مانگے، اللہ کے گھروں میں آ کر جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں جلسے ہوتے ہیں تو پہلے زمانے میں تو ایک ہی نعرہ سنتے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اب تو ماشاءاللہ نعرے ہی نعرے ہیں۔ پھر نعرہ تکبیر آیا، انہوں نے کہا اچھا مقابلے پہ یا رسول اللہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے کہا 2 نعروں سے تو کام نہیں بنتا، پھر یا پیر یا دستگیر بھی آ گیا، پھر اس کے بعد یا علی مشکل کشا بھی آ گیا، اب پتہ نہیں اور کیا کیا آ رہا ہے۔ تو یہ غیر اللہ کا جو پکارنا ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے، یاد رکھو۔
اللہ کے گھر جو ہیں وہ اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے کے لیے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی ہم تو بس تبرک برکت کے لیے پیروں کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم تو صرف برکت کے لیے۔ بھائی اگر غیروں کے نعرے سے برکت ہوتی تو حضور کبھی اپنے دادا آدم علیہ السلام کا نعرہ بھی لگا لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیدنا ابراہیم الخلیل کا نعرہ بھی لگا لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ابا سیدنا اسماعیل کا نعرہ بھی لگا لیتے اور امت کو مسئلہ سمجھا دیتے کہ بھئی برکت کے لیے میں نے بھی نعرہ لگایا ہے۔ اور پھر میرے مدنی پاک کے زمانے میں حضور کی موجودگی میں جب مدنی سرکار مدینے میں موجود ہوتے اور صحابہ جنگیں لڑ رہے ہوتے تو وہ تو کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیتے۔ کم از کم تمہارے لیے کوئی راستہ تو نکل آتا نا جواز کا، دیکھو جی صحابہ نے جنگ لڑی تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، یا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی نے نعرہ لگایا۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے گھر میں غیر اللہ کو پکاریں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے پھر آخرت میں ہم نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے دردناک، کہ میرے کعبے میں ہوں، میری مسجد میں ہوں اور پکارے غیر اللہ کو، ندا کرے غیر اللہ کو اور مدد مانگے غیر اللہ سے اور ان کے ساتھ اپنا تعلقات کو جوڑے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید کی ہے۔ یاد رکھا کرو مسلمانوں، ایسے نہ یا فلان، تو اسی لیے تو اسی جہاں بھی حرف ندا آئے گا تو ندا صرف اللہ جل جلالہ سے ہو سکتی ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یا اللہ کے ساتھ یا جبرائیل کہہ دے یا میکائیل کہہ دے، اسی طرح یا جبرائیل کے ساتھ یا آدم یا نوح کہہ دے تو یہ شرک آئے گا، کیونکہ ندا کا کلمہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے اور غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی سامنے موجود ہے آپ پکار رہے ہیں تو یہ ندا نہیں ہوتی۔ ندا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے غائبانہ کہ میرے ہر دکھ درد کو سمجھنے والا اور میری پکار کو سننے والا جو ہے یہ صفت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا تو شرک بن جائے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ فرماتے واما من فزر بیت المقدس فقال كعب الاحبار ان النصارى لما داروا على بیت المقدس خربوه، جب نصرانیوں کو غلبہ ملا بیت المقدس پہ تو انہوں نے بیت المقدس کو برباد کر ڈالا۔ فلما بعث الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم انزل علیہ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين فليس في الارض نصراني يدخل بيت المقدس الا خائفا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو قرآن مقدس کی آیت اتاری، تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی نصرانی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوتا مگر ڈرتے ہوئے۔ وقال الصديق فليس في الارض رومي يدخل اليوم الا وهو خائف ان يضربونه او كدخيف بيداء الجدي وهو يديها، اسی طرح کوئی رومی بھی آج تک وہاں داخل نہیں ہوتا مگر ڈرتے ہوئے۔ وقال قتادہ لا يدخلون المساجد الا مصارقة، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی نصرانی، کوئی یہودی، کوئی کافر مساجد میں اللہ کے گھروں میں داخل بھی ہوگا تو مصارقہ معنی چوری چوری، چھپ چھپ کے، ڈر ڈر کے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے بعد ان کی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ قلت وعدا لا ينفي ان يكون داخلا في معنى عموم الايه، مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ بات منافی نہیں، بیت المقدس کا قصہ بھی ہے، بیت اللہ کا بھی ہے اور بھی ہے، تو سب کو شامل ہے۔ فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتحان الصغرى الذي كانت تصلي اليه اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه الا في احيان من الدهر اشعن بهم بيت المقدس۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ نصارہ نے جب بیت المقدس کے اندر جا کے صخرہ بیت المقدس کے ساتھ توہین کی، یعنی امتحان کا معنی ہوتا ہے اس کی بے عزتی کی، وہاں نعوذ باللہ نجاسات ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی ایسی سزا رکھی کہ شرعن بھی اور اسی طرح حالات کے مطابق بھی، تاکہ وہ کچھ عرصے تک تو رہے، پھر اس کے بعد ذلیل ہو گئے، بیت المقدس سے نکالے گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ، اور اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ لما عصوا اللہ فی اذن اعظم من نسیان النصارى كانت عقوبتهم اعظم، کہ جب یہودیوں نے بیت المقدس میں زیادہ بے حرمتی کی، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ کو قتل کیا، تو پھر اللہ نے ان کے لیے سزا بھی ان سے زیادہ سخت رکھی۔
کہتے ہیں فبصر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي الدستي وكما قال ابن داؤد. بعض علماء نے فرمایا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے جب مہدی کا ظہور ہوگا. اور بعض نے فرمایا فسروا قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. انہوں نے فرمایا اللہ اسلام کو غلبہ دیں گے، یہود و نصارہ پھر اگر ہوں گے تو مسلمانوں کے تابع ہو کے رہیں گے اور مسلمانوں کو باقاعدہ ٹیکس گزار بن کے رہیں گے، جزیہ دیں گے. وَالسَّيُّنَّ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں بلکہ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. خزی عام ہے کوئی بھی ہو. وقد ورد الحدیث بالاستعاذ من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حضور پاک نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگی کرو کہ اللہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا. اس لیے میرے مدنی پاک دعا مانگتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا الہ العالمین ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا، ہمیں آخرت کی ذلت و رسوائی سے بھی بچانا. کما قال الامام احمد بن الحیث بن خالد قال اخبرنا محمد بن ایوب بن میسرۃ بن حفص سمعت ابي حدثنا باسم الارطاد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث حسن وليس بشيء من الكتب الستة وليس لصاحبيه وهو بشر بن ارطاط ويقال ابن ابي ارطاط حديث سوا حدیث لا تقتل ایدی فی الغضب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہرحال یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ سیاستہ والوں نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا اور اسی طریقے سے اس راوی نے جس نے بشر بن ارطاط نے جو روایت کی ہے اس کے سوا اور کوئی حدیث بھی نہیں ہے. بلکہ مجھ سے نے فرمایا کہ ہاں شاید ایک حدیث ایک اور بھی ہے کہ لا تقتل ایدی فی الغضب، یعنی جب غزوے کا موقع ہو تو وہاں حکم دیا گیا کہ فی الحال ہاتھ نہ کاٹے کرو تاکہ تازہ غلبہ ہوتا ہے دین جم جائے سکون ہو جائے، پھر اس کے بعد حدود اللہ کا اجرا کیا جائے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم زمزم کے پانی کو سالن میں ڈالیں یعنی پکانے کے لیے کوئی منع نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. زمزم کا پانی جس کام میں بھی لگایا جائے بہرحال پانی ہے. اور پھر یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ یہاں تشریف لائیں تو کوئی پانی نہیں تھا تو ہر کام اسی پانی سے ہی کرتے تھے. اچھا کوئی کہے جی وہ تو اللہ کے نبی تھے تو پھر قبیلہ جرہم آباد ہوا، عمالقہ آباد ہوئے، بڑے بڑے قبائل وہاں آ کر آباد ہوئے تو اور کوئی پانی نہیں تھا ماں سوائے زمزم کے، وہ سب اسی سے کھاتے تھے پکاتے تھے اور پیتے تھے، کوئی منع نہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ادب پہ بڑا زور ہے، اصل غائب ہے. ہمارے ملک میں مشکل یہ ہے کہ ادب اتنا ہے کہ مسجد اگر آ جائے نا جی تو کم از کم ایک کنال دور جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہوں گے. ادب مسجد شریف نماز پڑھنا نہیں جانا. اذان ہو رہی ہو تو کہے گے بول رہے ہو اذان میں بھی کوئی بولتا ہے چپ. اذان کا ادب ہے چپ. اگر جناب کوئی 2 من سر پہ وزن ہو اور اذان ہو رہی ہو گھٹا گھاس کا بھی سر پہ کھڑا ہو جائے گا. وہ کیوں کھڑے ہو گردن ٹوٹ جائے گا. جی اذان چپ. جب اذان ہو جائے گی بدبخت گھر چلا جائے گا نماز نہیں پڑھے گا. تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ادب پہ بھئی زمزم جی پاک پانی کو جی آگ پہ رکھیں، آگ پر پاک پانی آگ پہ جو رکھے ہیں تو بات تو جناب یہ تو ظلم ہو گیا نا. ہم نے پاک پانی کو آگ پہ چڑھا دیا. آگ تو جہنم کی ہوتی ہے، اس میں تو صرف کافر ڈالے جاتے ہیں. ہم نے پاک تو پھر جو چیز آگ پہ پکے پاک وہ بھی نہ کھاؤ، کیونکہ پاک چیزیں جو آگ پہ چڑھ گئیں آٹا شریف پاک کھاتے ہو پلید کھاتے ہو، گوشت شریف حلوہ شریف. خدا کے بندے یہ کیا مسئلے ہیں. وہ تو بعض علماء بیچارے ادب میں لکھ دیتے ہیں کہ بھی ان کو بڑی مشقتوں سے زمزم کا پانی پہنچتا ہے. انہوں نے کہا بھی جب دوسرا پانی ملے تو زمزم کو ادب کرو.
ایک ادب کی بات ہے اس کو لوگ دین بنا لیں یا مسئلہ بنا لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ادب آداب پہ بڑا زور ہے۔ اللہ تبارک و یعنی پیر صاحب کے دونوں ہاتھ نہیں بلکہ گردن بھی پاؤں پہ رکھ کے سجدہ کر کے ملے کہ او جی مرشد، حضرت مرشد، وہ یہ کیا او جی میرا باپ ایسے کرتا، وہی جو کافر کہتے تھے نا جی، جب ان سے پوچھتے تھے کہ بھی تم ان پتھروں کے آگے کیوں جھکتے ہو، کہ انا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسے دکھایا کرتے تھے۔ او بھئی مسلمانوں کو تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی غیر کے آگے تیرا سر کبھی نہیں جھکنا چاہیے، صرف اللہ کے آگے جھکے، چاہے باپ ہے، چاہے مرشد ہے، چاہے پیر ہے، چاہے حاکم ہے، چاہے سرمایہ دار ہے، وڈیرا ہے، کوئی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گردن کا جھکنا صرف اللہ کے لیے اور کسی کے آگے حرام۔ تو اس لیے یہ جو مسئلے ہیں نا جی، زمزم ہم پی سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، جو مرضی ہے کریں۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھنا کوئی منع نہیں، لیکن طواف کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ طواف ایسے ہے جیسے نماز، نماز میں بولنے کی اجازت نہیں، طواف میں بولنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ہر مسجد کا تحیات 2 رکعات نماز ہے اور کعبے کا تحیات طواف ہے، تو طواف گویا نماز کے مقام آ گیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ کعبۃ اللہ میں جب آدمی طواف کرے، جب چلے، اپنی نظر ادب سے نیچے رکھے اور ایسا بھی نہ کرے کہ کبھی ادھر پھر گیا اور کبھی ادھر پھر گیا اور کبھی پیچھے مڑ گیا اور کبھی ادھر مڑ گیا، کبھی ادھر چلا گیا نا، جیسے چل رہا ہے اسی طرح ادب سے چلے۔ البتہ رکن یمانی پہ آئے تو کھڑا ہوگا تو ہاتھ لگائے گا نا، تو اب طواف نہیں، وقوف ہو جائے گا، تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ادب سے ایک ہاتھ لگائے دایاں۔ اس کے بعد جب حجر اسود پہ جائے تو سامنے رک بسم اللہ اللہ اکبر، اب چاہے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرے چاہے ایک ہاتھ سے اشارہ کرے، یہ تو اس لیے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اللہ کے کعبے کے گرد ہم پھر رہے ہیں، نظر نیچے ہو، ادب ہو، ادھر ادھر بلا وجہ توجہ نہ ہو۔ ہاں کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا جواب دے دو، کسی نے کوئی ضروری بات پوچھی ہے تو بتلا دو، بولنے کی اجازت ہے، لیکن بولنے کی بھی اجازت یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور کس سے شروع کر دو۔ بولنے کی بھی اجازت ہے کہ کوئی ضروری بات ہے، کوئی دین کی بات ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے تو جواب دے دو۔ کہتے جی ہمارے ہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھا چوما جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ تو گزارش یہ ہے جی، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنا غلط ہے۔ کسی حدیث مبارک میں سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں، کسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بعض کتابوں نے ایسے حاشیے پر کیلا کے ساتھ ایک قول مرجوع نقل کیا ہے جو قابل حجت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ کہ اس کو استعمال بھی کرنا ہے یا یہ بس کھوپڑی میں بند ہی رہے؟ اب دیکھیں جی، یہ میرے انگوٹھے ہیں، مثلا میں نے تو اب یہ چومے تو میں نے اپنے انگوٹھے ہیں، احسان آپ پہ ہو گیا، اس میں آپ کی کیا تکریم ہے؟ مجھے ذرا عقل سے ثابت کریں۔ کوئی اللہ نے عقل جو دیا ہے، دیکھو نا جی، اب مثال کے طور پر آپ وہاں سے بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے رہے، استاد جی بوسہ ہو گیا، ہاتھ اپنے کو بوسہ دیا تو میرا بوسہ کیسے ہو گیا؟ بھئی انگوٹھے تم نے اپنے چوم لیے ہیں، ہاں اگر مدنی پاک موجود ہوں ان کے جوتے بھی چوم لو۔ سوال یہ ہے کہ اب حضور کا نام آ رہا ہے تو حضور کے نام پر خود حضور نے جب بتلا دیا کہ میرا نام سنو تو کیا کرو؟ تو جب حضور نے سکھلا دیا، حضور کی بات مانے یا تمہاری بات مانے؟ ایک ٹھنڈے دل، جی وہاں بھی ہے، جی وہاں بھی ہے، یعنی جو نبی کی مانے وہ وہاں بھی ہے، جو ان بے وقوفوں کی مانے وہ عاشق رسول ہے۔ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرا نام سنو میرے نام پہ درود پڑھو، اور فرمایا جو میرے اوپر 1 دفعہ درود بھیجے گا میرا مولا 10 دفعہ رحمتیں بھیجے گا۔
ایک جگہ بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ جب میرا نام سنو تو انگوٹھے چومو تاکہ اوپر سے تمہارے لیے 10 انگوٹھے نازل ہوں گے. کسی جگہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں. ایک ٹھنڈے دل سے بات. اچھا دوسری بات یہ بھی یاد رکھو، تمہارے ملک میں چوری ہو جائے تو چور پکڑنے کے لیے مولوی کہتے ہیں جی انگوٹھے پہ سیاہی لگاؤ چور ادھر نظر آئے گا. تو تمہیں محمد مدنی کا تصور کہاں آیا؟ اگر تم عاشق ہو تو حضور کا تصور دل میں کرو، آنکھوں میں بساؤ محمد مدنی کو. یہ کیا کہ تم انگوٹھوں میں تصور کرو محمد مصطفیٰ کا، اور نعوذ باللہ پھر نسبت کرو سیدنا ابو بکر کی طرف. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اللہ ہدایت دے. بالکل یہ بدعت ہے، اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جن کو حضور سے محبت ہے جب نام آئے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور اگر پورا درود یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ یا محمد، جیسے بھی یعنی جو بات بھی یاد ہو لیکن درود پڑھا جائے، کیونکہ اللہ نے حکم یہی دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو تم کیا کرو؟ انگوٹھے چومو. تو قرآن کا حکم بھی چھوڑ دو، حدیث کا بھی چھوڑ دو. ابھی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا جتنا سمجھاؤ ہمارے لوگوں کو، پھر جب امام کہے گا نا مؤذن اشہد ان، وہ بھی جا کے مؤذن کے منہ کو چومو جہاں سے حضور کا نام نکلا ہے. تو خدا کے بندے یہ تم نے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑے ہیں. اللہ پاک ہدایت دے. بس مجھے تو نہیں پتا جی کون سی صورت ہے جس کو سورت ملائکہ کا ہے، مجھے نہیں پتا بھائی. مرنے کے بعد انسان کی کون سی ہڈی باقی رہتی ہے؟ یہ جب مریں گے دیکھ لینا. حدیث میں آتا ہے عجب الذنب، حدیث میں موجود ہے. یہ جو ہے نا جسے آپ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، یہ باقی رہتی ہے. آپ کے بعد میں امام صاحب کتنے سال کے بعد آئے مجھے نہیں پتا. کیا پوچھا ہے آپ نے؟ ایک آدمی نے اگر حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا، گناہ ہے، توبہ کرے اور صدقہ و خیرات کرے اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے. کیونکہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ یسألونک عن المحیض. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ سے پوچھا جاتا ہے حیض والی عورتوں کے بارے میں، قل ہوا اذن، یہ پلید چیز ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو. ولا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اور غسل نہ کر لیں خاوند کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ لاکھ کا تو ملے گا ثواب، لیکن جو قریب مسجد ہو وہاں جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. ہم کراچی سے آئے ہیں، 10,000 روپیہ کسی نے چھین لیا، فطرانہ بھی نہیں دس، کوئی بات نہیں. جب پیسے ہی آپ کے نقصان ہو گئے تھے آپ کے ذمہ کوئی فطرانہ نہیں. اگر آپ رمضان میں آئے ہیں تو آپ پر کوئی بکری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مغرب کی نماز سے پہلے میں نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے بھائی مانا سمجھو کہ عصر سے لے کر مغرب تک، غروب تک، یہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک تو اس میں بھی جائز ہے. ایک اب یہ بات ہے کہ اذان ہو گئی اور 2 رکعتیں، میں نے کہا ہمارے ہاں چونکہ وقفہ نہیں ہوتا، اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے. اگر ہم سنتیں پڑھنی شروع کریں گے تو ہماری رکعت چلی جائے گی. اگر یہاں چونکہ وقفہ ہوتا ہے اس لیے کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے اگر نہیں سمجھا تو میرا تو قصور نہیں ہے. میزاب رحمت کے پانی سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا پانی ہے جہاں بھی ہو، اللہ کا پانی آسمان سے اترا ہے. اللہ نے فرمایا آسمان سے ہم برکت والا رحمت والا پانی اتارتے ہیں. باقی یہ لوگ جو میزاب رحمت کے نیچے لڑتے ہیں اور نہاتے ہیں، اپنے ملک میں بھی کبھی مسجد میں نہائے ہو؟ نہ آپ کے ملک میں جو مسجد ہے اس میں کبھی نہانے جاتے ہو؟ ایک اللہ کے گھر کی اتنی شان بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر نہا رہے ہیں اور ننگے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں. کیا عقل کی بات.
اللہ تبارک و تعالی رحمت، اور جی رحمت حاصل کرے، یعنی باہر رحمت نہیں ہے۔ اور خدا کے بندے، سارا مسجد الحرام ہے، سب اللہ کا گھر ہے۔ سنت یہ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بارش آتی تو حضور پاک اپنا کپڑا مبارک اتار کے باہر کھڑے ہو جاتے کہ بارش کا پانی جو ہے آئے۔ فرمایا ھذا حدیث احد من ربی، میرے رب سے ابھی ابھی آ رہا ہے۔ قرآن مجید کس پیغمبر نے لکھا ہے؟ کسی پیغمبر نے لکھا تو اللہ کا کلام ہے۔ حتیم شریف میں نفل پڑھنے بالکل ایسے ہے جیسے آپ کعبہ شریف کے اندر پڑھ رہے ہوں۔ حضور نور تھے یا بشر تھے؟ 1400 سال میں آپ نے کیا سمجھا ہے؟ نہیں، آپ کلمہ کس کا پڑھتے رہے؟ 1400 سال جو گزر گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کا کیا عقیدہ رہا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ادھر حضور پاک کے والد کا نام کیا ہے؟ والدہ کا، دادے کا، چاچے کا، تو جبریل کے باپ کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا؟ تو نور کے باپ کا نام نہیں آتا؟ جب والد معلوم ہے تو معلوم ہوا بشر ہے، جب باپ بشر ہے، اولاد بشر ہے، دادا بشر ہے، چاچا بشر ہے، یا تو پھر سب کو نور بناتے چلو۔ تو اگر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جب نسب میرے مدنی کا تمہارے سامنے ہے تو پھر اس کے بعد ابھی بھی تمہیں جھگڑا کا پتہ نہیں لگا کہ بشر ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ سمجھائے، بندہ تو نہیں سمجھا سکتا۔ زانی آدمی کیا سزا؟ بھائی اللہ پاک جو چاہے سزا، دعا کرو اللہ ہر کسی کو معاف کرے۔ 1 لاکھ روپے قرض ہے، گھروایا نہیں ہے، کھانے والے ہیں، کمانے والا ایک مزدور ہے، تو مانگنا۔ ایک آدمی کے گھر میں 1 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، گھر میں سرمایہ بھی نہیں، 10 آدمی کھانے والے ہیں، کمانے والا ایک ہے، اور مزدوری پر نہیں کما سکتا، تو مانگنا حرام ہے، اللہ سے مانگے۔ ہم رمضان میں جنہوں نے عمرہ کیا ان پر کوئی بکری حج کی نہیں ہوگی، بنک کے ذریعے بھی قربانی کرائیں، ہاں انشاءاللہ وہ بھی سب ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے کریں تو سب سے افضل ہے۔ یہ رکھنا، یہ تو کوئی لمبا چوڑی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ تو۔ اب آرام سے ایک آدمی کی ٹکٹ گم ہو گئی ہے، وہ کیا کرے گا؟ یہ تو ٹکٹ والوں سے پوچھو، مولوی بکی کو کیا پتا۔ میں نے عمرہ کیا، اس طرح سے سر مڈوایا، مدینے چلا گیا، 3 دن کے بعد دوبارہ عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، سر نہیں مڈوایا، کافی دنوں کے بعد معلوم ہوا تو سر مڈوایا، پھر تو دم پڑ گئی۔ یاد رکھو، عمرہ کریں بال ہوں یا نہ ہوں، چاہے آدمی گنجا ہو، اس کو اس طرح پھروانا ہوگا۔ حکم کی تعمیل ہے، اللہ کو بالوں کی کوئی ضرورت ہے ہمارے بالوں کی؟ جو آدمی مکہ میں ہیں بالکل وہ حج مفرد ہوگا۔ حج مفرد ہم بی بی عائشہ کی مسجد نہیں، حج مفرد کا احرام جہاں مکے میں رہتے ہو وہیں اپنے گھر سے باندھو گے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مارا، پتہ نہیں مارا ہے کیا کیا، مارنے کی وجہ سے اس نے خامد کو باپ کا کچھ نہیں ہوتا، مارنے کی وجہ سے تم کو جس کا کہو تم اس کو باپ بنا لو گے، مارنے کی وجہ سے تو آدمی گدھا کو بھی باپ کہہ دیتا ہے۔ حرم نبوی میں 1 لاکھ، مسجد نبی میں 1000، اور سارے حرم میں انشاءاللہ ملے گا۔ 3-4 دفعہ لبیک کہنے سے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا پہ کہا تھا، اب نہیں۔ ایک آدمی نے حضور کے پشت مبارک پہ بوسہ دیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ صحابی آگ حرام ہو تو صحابی پر تو ویسے بھی آگ حرام ہے، وہ تو حضور نے فرمایا لا تمس النار من رآنی ومن رآ، پر جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کے ساتھ اس پر آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ قربانی میں نے 3 دن پہلے سے پہلے بڑے شیطان کر کے ہمارے پھر غسل کیا، یہ تو کوئی لمبے چوڑے صفحے ہیں، یہ میں اتنا سوال نہیں پڑھ۔ ایک شاگرد کا پوتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے بچہ شفاعت کا ذریعہ بنائے۔
مینا کے لیے روانگی کوئی بھی ہو 8 ذی الحجہ کو سنت ہے انشاءاللہ مینا کو روانہ ہوں گے. اگر کوئی 7 کو بھی چلا جائے تو جائز ہے. تو نماز عشاء کے بعد وتر جو ہے 3 رکعت پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے، اور 1 رکعت علیحدہ پڑھنا 2 پہ سلام پھیر کے وہ بھی ثابت ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، جیسے پڑھتے ہو ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں جو درود پڑھتے ہیں کما صلیت وسلم تو بارک تو رحمت، ہاں یہ بھی حدیث میں موجود ہے. مسجد میں نماز جنازہ اگر باہر جگہ ہے تو زیادہ بہتر ہے. یہاں تو پورا حرم ہی مسجد الحرام ہے تو کہاں لے جائیں؟ کسی پیغمبر کو یا ولی کو وسیلہ نہ بنائیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حتیم میں فرض نماز جو ہے اکیلے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب امام باہر کھڑا ہو اور تم اندر چلے جاؤ تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی. ایک آدمی نے تنعیم سے عمرہ کیا ہے تو اس سے تو تمتع بنتا ہے جب آدمی میقات سے عمرہ کرے. ایک آدمی نے طواف تو کر لیا، تھک گیا، پھر اس نے صفا مروا نہیں دوڑا، کپڑے پہن بھی. کپڑے کے پہننے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تو اس کو چاہیے تھا احرام میں رہے، چاہے 2 دن کے بعد صفا دوڑ لے. بہرحال پھر کپڑے اتار دیے، احرام باندھا، چلو بچ گیا، اللہ رحمت کرے، کو صدقہ ودقہ کر دے. اگر آدمی پہ دم پڑ گیا، پیسے نہیں تھے، روزے کب رکھے؟ جب مرضی ہے رکھ لے. اگر احرام میں کوئی بال گر جائے کوئی حرج نہیں. اگر بال اتنے کٹوائے تھے کہ 4تھا حصہ بالوں کا کٹ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ جاتی ہے. اگر امام نماز پڑھاتے ہوئے کپڑا سر پہ رکھنا بھول گیا، ایسے نماز پڑھا دی، نماز تو ہو جائے گی، یہ تو نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے. اگر امام کے گھر میں ٹی وی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. تمہارے گھر میں فلم ہوگی، مقتدی بھی تو ایسے ہوں گے نا. نہیں، اگر امام کے گھر میں ٹی وی ہے تو مقتدی پیچھے کو ولی اللہ کھڑے ہیں. جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے ہمیں امام بھی تو ایسے ہمیں ملیں گے. آخر امام کا ٹی وی ان کو نظر آیا، اپنا نہیں نظر آیا. تم مقتدی سارے ٹی وی توڑ دو، دیکھو امام بھی توڑ دے گا. اللہ کے بندے اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک رحمت فرمائے. باقی ٹی وی جو ہے نا اس کے بھی حالات ہیں. اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو ناجائز ہے. جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے، اب اس سے تقریریں سنتے ہیں، پوری دنیا میں دین پھیل رہا ہے. اب اس میں اگر تم گانے سننے شروع کر دو تو یہی چیز خراب ہو جائے گی. ورنہ اب یہ ہے کہ جب یہ ٹیپ ریکارڈر نکلے تھے تو یہ تصور بھی نہیں تھا ہم لوگوں کے اللہ اس کو دین کا ذریعہ بنائے گا. یہ اتنا بڑا دین کا ذریعہ بنا کہ اگر ہم لوگوں کی 200 سال بھی عمر ہو نا اور روز ہم تقریر کریں تو وہاں نہیں پہنچا سکتے جہاں ٹیپ پہنچ جاتا ہے. اب ہم دنیا کے کونے کونے میں کہیں جاتے ہیں، کوئی لوگ جو ہیں آ کے ملتے ہیں، او جی میرے پاس، یعنی ایک جگہ میں گیا، پتہ نہیں کون سی کس ملک میں تھا، تو وہ کسی آدمی نے ایسے رکے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے، اس نے نام لیا، انہوں نے کہا اچھا یہ وہ والی مت، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو آپ کی 200 ٹیپ ہے. 200 میرے پاس تو 2 ہی نہیں ہے یار، تمہاری ہمت. تو اب اس کو اللہ نے دین کا ذریعہ بھی بنا دیا. دعا کرو اللہ جتنے آلات ہیں ان کو دین کا ذریعہ بنا دے. اللہ قادر ہیں. بہرحال امام کو بھی چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کرے جو لوگوں میں وجہ اعتراض بنے. امام کو امام بن کے رہنا چاہیے. گندی گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو نہیں ٹوٹتا، وضو بڑا پکا ہے. لیکن تم گندی گالیاں وضو کر کے دیتے ہو، بغیر وضو نہیں دیتے ہو. یعنی کبھی داڑھی رکھ لیتا ہے، کبھی کٹا لیتا ہے. آپ باپ کی چیز ہے نا جی، اپنا فصل ہے، جب چاہو کاٹ لو، جب چاہو رکھ لو. محمد مدنی پاک کی سنت کو کٹواتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر حضور نے قیامت میں شفاعت نہ کی تو کیا ہوگا؟ فجر کی سفر کی حالت میں فجر 2 رکعت اور مغرب 3، چونکہ 3 آدھا نہیں ہو سکتا اور 2 کو بھی آدھا نہیں کر سکتے کہ 1 رکعت بن جائے.
نماز کے علاوہ مسجدوں میں اگر زور سے ذکر کرے جب لوگ نہ ہوں، اگر لوگ عبادت کر رہے ہیں تو زور سے نہ کرے۔ ایک آدمی حج کا ارادہ کر رہا تھا، مجبوری سے واپس چلا گیا، کوئی بات نہیں، اللہ پھر نصیب کرے۔ جب ہم مینا کے لیے روانہ ہوں گے 8 کو احرام باندھ کر، تو کوئی طواف کچھ بھی نہیں، اپنے گھر سے احرام باندھیں اور مینا چلے جائیں۔ جن لوگوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے تو حنفی حضرات کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ان کے نزدیک کراہت ہے کہ صفیں ملنی چاہیے۔ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں اور بیر علی کے بجائے ہم مسجد نبوی سے احرام باندھیں، احرام تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر مسجد نبوی سے باندھنا سنت ہوتی تو حضور خود نہیں باندھ سکتے تھے۔ حضور پاک نے جہاں سے باندھا ہے وہیں سے باندھنا سنت ہے۔